ٹھیک ہے، بڑھتے آگے. یہ بھارت نے فرانس کے ساتھ 36 رافیل جنگی طیاروں کے آرڈر کی بات کی ہے، اور مودی صاحب جو ہیں وہ پیرس میں فرانسیسی صدر سے بھی ملے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ معاہدے پر 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہوں گے. اور مودی کی جانب سے یورپ کا سب سے پہلا جو ہے وہ دورہ ہے. ماضی میں ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا تھا. دیکھیں یہ تو جہاں تک میں آخری حصہ آپ کا پہلے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جی کہ جی ان کو ناپسندیدہ شخصیت کہا گیا تھا. یہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کے معاملے میں آج جو مودی ہیں وہ ایک پرائم منسٹر ہیں. ان کو ان کے لوگوں نے ان کو وہ پرائم منسٹر چنا ہے، تو ان کو اگر پرائم منسٹر چن لیا گیا تو باقی دنیا نے ان کے ساتھ ڈیل تو کرنا ہے. جی بالکل. یعنی آپ اس پرائم منسٹر کو تو نہیں بدل سکتے جس کو آپ نے ناپسندیدہ شخصیت کہا تھا. ایز این انڈیویجول شاید وہ آج بھی ناپسندیدہ ہوں، مگر اس وقت ان کو انفرادی طور پہ تو جج نہیں کیا جا رہا. ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اس کی ایک پروٹوکول ہے، اس کا ایک ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، انڈیا کے ساتھ معاملات اپنے آگے چلانے کے لیے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لہٰذا اس کے تحت یہ چل رہا. امریکہ میں بھی اسی طرح تھا. امریکہ نے بھی ان کے اوپر مقدمات ابھی بھی شاید کچھ کورٹس میں چل رہے ہیں، اور ان کو ویزا نہیں دیا تھا امریکہ انٹر ہونے کا. اور آج جو ہے وہ ان کو ایسا پروٹوکول دیا جاتا ہے وہاں پہ کہ حیرت انگیز قسم کا پروٹوکول مودی صاحب کو جب ملتا ہے جب وہ امریکہ جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کے آپس میں مفادات اکٹھے ہو گئے. یہ ہے سلسلہ. اور اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے جس کو آپ فارن پالیسی کہتے ہیں کہ دوست اور دشمن جو ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے، آپ کے مفادات مستقل ہوتے ہیں. تو کل جس کو آپ ناپسندیدہ کہہ رہے تھے آج وہ پسندیدہ ہو گیا، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کے مفادات ہیں. بہت بڑی مارکیٹ ہے، انڈیا کے بڑے سارے مفادات ہیں باہر. یہ چیز میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب جیسے یہ 36 رافیل جنگی طیاروں کے ایک خبر ہمارے سامنے آئی ہے، آج ہم نہیں تو کل کسی اور نے ڈسکس کو ضرور کرنا ہے. یہ جو اس قسم کے ان کے ڈیفنس کے معاملات ہیں یہ تو پاکستان بھی بہت سارے ممالک سے کرتا ہے، جیسے ہم امریکہ سے کرتے ہیں، باقی لوگوں سے کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ خطے کے اندر کوئی بیلنس امبیلنس کا ہوتا ہے؟ بالکل. اس میں تو یہ تو طے شدہ چیز ہے نا کہ خطے کا بیلنس جو ہے ایک ریس ہے جو چلے گی. ہم نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیوں کیا؟ کیونکہ انڈیا نے کیا تھا. ہم نے کیا، اس کی جسٹیفیکیشن ہے. ہم نے پہل نہیں کی، لہٰذا آج ہم بھی نیوکلیئر پاور ہیں. انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ہم سے بڑی اکانومی ہے. اس کا ڈیفنس بجٹ ہم سے تقریباً 6 گنا زیادہ ہے. شاہ صاحب ایک بریک لے لوں پھر اس کے بعد